خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن کچھ مخصوص فرشتے اللہ زمین پر بھیجتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ساری جمعرات اور سارا جمعے کا دن ان کے ہاتھوں میں سونے کی تختیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تختیاں ہوتی ہیں، اور سونے کی ان تختیوں پر وہ ان کا نام لکھتے ہیں جو جمعرات کی رات اور جمعے کے دن آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ عزت مآب قبلہ و کعبہ سرکار علامہ مظاہری صاحب مجلس رضا میں رونق افروز ہیں۔ قبلہ چودھری اکرم طاہر صاحب میرے بھائی، ایمانی بھائی، عقیدے کے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آل محمد کا کریم خالق اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی ترابی صاحب کو پورے سال کی اس محنت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سید عالمیان کا تذکرہ کروں، اس بی بی کا تذکرہ کروں جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آتے ہیں۔ سلامت اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج ہو۔ امام زمان آپ کو سلامت ہو، آل محمد آپ کو سلامت ہو۔ اس بی بی کا تذکرہ جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ فارش والے بھی اسی دروازے پر، عرش والے بھی اسی دروازے پر۔ کتنا ہنستے ہوں گے فرشتے اس بندے کو دیکھ کر جو اوپر منہ کر کے کہتا ہے یا اللہ روٹی دے، جنہیں سمجھ آئیے مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ مولوی اوپر منہ کر کے کہتا ہوگا یا اللہ روٹی دے، اور فرشتے ہنس ہنس کے کہتے ہوں گے وہ ہمیں روٹیوں کے لیے ادھر بھیجتا ہے۔ آل محمد جیو سلام حیدری۔ میری توقع سے زیادہ آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ عقیدت کا دوسرا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت وہ جو حقیقت کے ساتھ ہے۔ کائنات آدم عالم میں زہرا کا دروازہ اکلوتا دروازہ جہاں مقتر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں۔
یہ سمجھ آئیے وہ زندہ باد. کائنات میں میری مخدومہ کا دروازہ وہ واحد دروازہ جہاں مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں. جس کے دروازے پر محمد کو رکنا پڑے اور جبرائیل کو جھکنا پڑے. جس کے دروازے پر محمد مصطفیٰ کو رکنا پڑے اور جبرائیل کو جھکنا پڑے. جس کے دروازے کی چوکھٹ کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے. خطابت نہیں حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے ناظر ہوتے ہیں. اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے. قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی. قبلہ قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے. اللہ کی قسم اللہ گواہ. قرآن کی قسم قرآن گواہ. زمانے کی قسم زمانہ گواہ. اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کی چوکھٹ کی قسم. بولے گا وہی بندہ جس کو توفیق جناب زہرا عطا کرے. میں نے قبلہ ساری کائنات کے علماء سے پوچھا کہ سب سے بڑی قسم کون سی ہے. انہوں نے بتایا اللہ کی قسم. یہ سب سے بڑی قسم. مخلوق یقین دلانا چاہے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے. اللہ یقین دلانا چاہے تو زہرا کی چوکھٹ. کائنات کی واحد چوکھٹ ہے جہاں رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے. نہیں فکرہ میرا نہیں پہنچا بھائی. مصطفیٰ ہے رحمت للعالمین. بدن میں ذوف ہو گیا. حدیث قصاء کو کبھی نہ چھوڑنا. مقصرین کا ایک حملہ حدیث قصاء پر بھی. ان کی کوشش ہے کہ حدیث قصاء ختم کر دی جائے. ذکر حدیث قصاء نہ ہو. لیکن اس جائیداد کی قدر کرنا. میں دعائے قمیل کا مخالف نہیں لیکن دعائے قمیل کا اپنا اسلوب ہے. حدیث قصاء کی اپنی شان ہے. یہ اس سے بات کرے تو دعائے قمیل بنتی ہے. وہ ان سے بات کرے تو حدیث قصاء توجہ ہے. یہ نہیں. حدیث کہتے ہیں بات کو, قصاء کہتے ہیں چادر کو. مولوی کملی کا عاشق ہے, چادر کا دشمن. کیونکہ کملی میں محمد اکیلا ہے, قصاء میں اہل بیت ساتھ. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. پیغمبر کے بدن میں ذوف ہوا. آغاز حدیث کی قصاء کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا. میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا. پیغمبر کا اور ذوف کا تعلق کیا ہے؟ ضعیفی کا اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ حدیث قصاء شروع یہاں سے ہوتی کہ مصطفیٰ نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کی. کئی بندے حیران ہوتے ہیں کہ سیدہ نے جابر سے گفتگو کیسے کی. جابر کو تو نے عام صحابی سمجھا ہے. یہ جو ان کے خاص نوکر ہیں یہ عام نہیں. ایک دعویٰ ہے جس کی دلیل کا وقت کوئی نہیں, لیکن دعویٰ اپنے عقیدے کی تازگی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. جس صحابی پیغمبر نے حضرت زہرا کے جنازے میں شرکت کی وہ سارے معصوم ہیں.
سلمان معصوم ہے، جابر معصوم ہے، ابو ذر معصوم ہے. جو بندے چپ کر گئے ویسے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ زندگی رہی. 21 اپریل کو بھی میں نے حاضر ہونا ہے آدوال میں. کوئی حکم کرے گا تو ساری تشریح کر دوں گا. جہاں صرف ایک فکرہ کہتا ہوں، علی مدینے میں ہے، سلمان مدائن میں. اتنی دور سے علی جنازہ پڑھنے کیوں گیا؟ کیونکہ معصوم کا جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھا. معصوم کا جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ سلمان معصوم ہے. معصوم نہ ہوتا تو زہرا چاچا نہ کہتی. ان کے گھروں میں رشتے خامخواہ نہیں ہوتے. اس پورے خاندان میں جس کو بھی رشتے سے پکارو، نہ پکارے تو ابو طالب مصطفیٰ کو بھتیجا نہیں کہتے، مولا کہتے ہیں. سیدی، مولائی، سردار ہو کے یتیم بھتیجے کو مولا. اب پتہ چلا کہ عباس حسین کو بھائی کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ غازی اپنے دور کا ابو طالب ہے. عباس اپنے زمانے کا تشریف، عباس اپنے زمانے کا ابو طالب ہے. جابر بھی بات کرتا، سیدہ نے بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بدن میں بدن میں جسم میں نہیں. جسم الگ ہے، بدن الگ ہے. کیا فرق ہے بدن میں اور جسم میں؟ ایک ادیب عالم دین تشریف فرما، جسم میں سر شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں. پیغمبر کے جسم میں ذوف نہیں تھا، آل محمد جسم میں نہیں تھا، بدن میں تھا. کیونکہ ہاتھ جوز ہے، پاؤں جوز ہے، کندھا جوز ہے، دماغ کل ہے. پھر توجہ چاہتا ہوں، حکیم کا ہاتھ نہ ہو حکیم رہے گا، نہ علم میں فرق آئے گا نہ حکمت میں فرق آئے گا. آنکھ نہ ہو استاد استاد رہے گا، فرق نہیں آئے گا. لیکن اگر دماغ خراب ہو جائے تو نہ کوئی نسخہ ڈاکٹر سے لے گا، نہ حکیم حکیم رہے گا، نہ مولوی مولوی رہے گا، نہ خطیب خطیب رہے گا. تو ہاتھ جز ہے دماغ کھول ہے، ہاتھ جز ہے دماغ کھول ہے، ہاتھ جز ہے دماغ کھول ہے. علمدار شاہ جی میرے پر ہوتے یہ فکرہ میں فرش میں نہ کہتا، ہواؤں میں اوڑھ کے کہتا. ابو لہب نے محمد مصطفیٰ کے جوش پہ حملہ کیا، اللہ ناراض ہو گیا. جس نے کول میں حملہ کیا وہ رضی اللہ چھانڈیاں ہو رہی ہے، چھانڈیاں. الیکشن شاید آ رہا ہے، سندیں چیک ہو گئی، کئی جھوٹے نکلے. 5 سال تک جو معزز بن کے بیٹھے رہے انہیں 3 سال قید کی سزا ہو رہی ہے. شوق کا تعلق 5 سے، پتہ چلا اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے ضرور. ہم نے ججوں سے کہا ہے کہ 3 سال کے لیے اندر کرو. بندے ایسے شیعوں سے ناراض ہوتے. میں نے تو اگلے دن ٹیلی ویژن پر ریس دیکھی تو بڑا مزہ آیا.
اور جگہ ایک سب کھڑے رہے، دو سب کھڑے رہے، تین کا لفظ آیا